بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی پکار سے عرش کا فیصلہ۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہے ہر دعا فوراً قبول ہوگی، ہر حاجت پل میں پوری ہو جائے گی، یہ عمل عرش سے پہلے رد نہیں ہوگا۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے بابرکت وقت، ایک ایسے روحانی لمحے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے۔ آج ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں، یہ عاشق اور معشوق کا وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے رب کا دروازہ۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ رب العزت اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ذرا تصور کریں، بادشاہوں کے بادشاہ کا، کائنات کا خالق و مالک رات کے آخری پہر میں اس وقت نیچے آتا ہے جب تمام مخلوق غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے۔ یہ رب کی اپنے بندے سے بے انتہا محبت کا اظہار ہے۔ یہ وہ خاموش وقت ہے جب بندے کی پکار دنیا کی کسی رکاوٹ کے بغیر سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور وہیں سے فیصلہ لے کر واپس آتی ہے۔ تہجد کی عظمت، حدیث کی روشنی میں تہجد کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ خود میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا کی طرف اس وقت نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ میرے عزیزو، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تہجد کا وقت صرف دعا کا نہیں بلکہ ضمانت قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ خود پکار رہا ہے، آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کی مصیبت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اس وقت آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی پکار کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وقت ہمیں ہر مایوسی سے نکار کر اللہ کی رحمت کے دامن سے جوڑتا ہے۔ تہجد کا وقت پرہیزگاروں کی نشانی۔ محترم عزیزو، تہجد صرف نفل نماز نہیں، یہ صالحین اور متقی لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت استغفار کرتے تھے۔ جو شخص اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کے دل کو دنیاوی علائشوں اور پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ ایک خاص نور اور سکون عطا کرتا ہے جو دن کی روشنی میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ نور اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے نے رات کی تاریکی میں عرش سے اپنا فیصلہ لکھوا لیا ہے۔ تہجد کے ذریعے مصیبتوں کا خاتمہ۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں جو غم اور پریشانیاں ہیں، جو مالی تنگی اور قرض ہیں، یہ سب رات کی بے چینیوں کا نتیجہ ہے۔ تہجد میں کھڑا ہونا ان تمام مسائل کا روحانی حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو یا کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ محترم عزیزو، اس حدیث میں ہمارے لیے ایک لمحہ عمل ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑی رکاوٹ آئے، کوئی بیماری ہو، کوئی دشمن تنگ کرے یا رزق کے دروازے بند ہوں، تو دنیا کے سامنے رونے کی بجائے بستر چھوڑیں اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی وہ وقت ہے جب عرش کا فیصلہ آپ کی پریشانی کے خاتمے کے حق میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل اور ان کا یقین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں تہجد کی برکت سے مالا مال تھیں۔ وہ دن میں بھی بہادر سپاہی اور رات میں اللہ کے عابد تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر لگ چکا تھا، وہ رات کو آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں جہنم کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس خواب سے گھبرا کر انہوں نے اپنا رخ نماز اور تہجد کی طرف کر لیا۔ ان کا یقین تھا کہ رات کے اس پہر میں کھڑا ہونا ہی جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا اور اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ میرے محترم عزیزو، انبیاء کی سنت اور تہجد کی سنت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں
بلکہ یہ سابقہ تمام انبیاء کی بھی سنت رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا ذکر حدیث میں خاص طور پر ملتا ہے، جسے اللہ نے سب سے پسندیدہ نماز قرار دیا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے رات کے آخری حصے میں اللہ سے رابطہ رکھا تھا۔ یقین کی طاقت، محترم عزیزو، ہمیں اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے کہ جب ہم یہ عمل کریں گے جس کی قسم خود اللہ نے کھائی، تو وہ ہماری ہر دعا کو سنے گا۔ ہمارا مسئلہ اس عمل میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے تہجد میں کھڑے ہو کر تمام دل سے اللہ کو پکارا تو یقین رکھیں آپ کا یہ عمل عرش سے پہلے رد نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک وقت میں مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعا کو عرش تک لے جاتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہے؟ یاد رکھیں، جب ہم رات کی تاریکی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں تیاری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بڑے شخص کی ملاقات کے لیے جائیں تو وقت اور تیاری کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ تو مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں۔ پریشانیوں کی جڑ گناہوں اور اس کا حل، میرے عزیزوں، ہماری پریشانیوں، مال تنگی اور بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ گناہ وہ بوجھ ہے جو ہماری روح کو تھکا دیتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ استغفار، توبہ اور استغفار کی شان، استغفار کوئی محض الفاظ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ سے اپنے تعلق کی تجدید کا نام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا حتمی حکم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ محترم عزیزو، اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ نے صرف مغفرت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بارش، مال، بیٹے، باغات، نہریں، یہ سب کس چیز کے بدلے میں؟ صرف سچی توبہ اور استغفار کے بدلے میں۔ لہذا ہمارا عمل کا آغاز اسی توبہ سے ہوگا۔ آپ تہجد میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ یقین رکھیں، رات کے اس پہر میں کی گئی سچی توبہ کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، ایک دلچسپ واقعہ گناہوں کی نحوست اور استغفار کی برکت، میرے عزیزو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ استغفار کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ایک دفعہ وہ ایک شہر میں تھے اور کسی کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، لیکن مسجد کے مؤذن نے انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ مؤذن ان کو دھکے دے کر نکال رہا تھا کہ ایک روٹی بنانے والے بھائی نے یہ منظر دیکھا اور انہیں اپنے گھر لے گیا، جہاں وہ سارا وقت روٹی بنانے کے لیے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، آپ یہ استغفار کب سے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے روٹی بناتے وقت ہر وقت استغفار کرتا ہوں۔ امام احمد نے پوچھا، کیا آپ نے اس کی کوئی برکت دیکھی؟ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے وہ قبول فرمائی۔ صرف ایک دعا باقی ہے، وہ یہ کہ میں اللہ کے عظیم محدث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر سکوں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہاری اس استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی پوری کر دی اور مجھے دھکے دے کر تمہارے پاس پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ محترمہ دیدو، یہ ہے استغفار کی طاقت۔ اس لیے تہجد میں اپنے رب سے مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکے تاکہ آپ کی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچے۔ درود پاک قبولیت کا پروانہ، توبہ کے بعد اگلا اہم ستون درود پاک۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی دعا کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکنے نہیں دیتا بلکہ اسے عرش تک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا روک لی جاتی ہے جب تک کہ دعا کرنے والا مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جو عمل خود اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں وہ عمل بھلا کیوں رد ہوگا؟ آپ رات کے اس آخری
اس تاریکی حصے میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے محبوب نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کی دعا کے ساتھ لگے ہوئے ایک ایکسپیرینس لیٹر جیسا ہے جو اسے سیدھا اللہ کے حضور پیش کرواتا ہے۔ لہٰذا عمل کے آغاز میں 3 مرتبہ، اختتام پر 3 مرتبہ درود لازمی پڑھیں تاکہ آپ کا پورا عمل اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے۔ تہجد کا آخری پہر، اللہ کا وعدہ۔ میرے عزیزو، تہجد کے وقت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت کا دریا پورے جوش پر ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کو اپنے بندوں کی عبادت اس وقت سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام کا وعدہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نیند قربان کرتے ہیں انہیں دنیا کی بے چینی سے آزادی ملتی ہے اور قیامت کے دن انہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملے گا۔ قرآنی قسم اور وعدہ۔ اور اب محترم عزیزو، ہم اس وقت اس عظیم تسبیح کے روحانی پس منظر کی بات کرتے ہیں جس کی قسم خود اللہ نے کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس تسبیح کا ذکر کیا وہاں اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ یہ تہجد اور تنہائی میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام کلمات نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی وہ تعریف ہے جو بندے کو انتہائی لاچاری میں بھی اس کے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی عمل کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے نتائج 100% یقینی ہے۔ آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ محترم عزیزو، ہم اللہ کے کرم سے رات کے اس حصے کی عظمت اور اس کی تیاری کے مراحل سے گزر چکے ہیں جہاں اللہ کی رحمت خود آسمانی دنیا پر نازل ہو کر بندے کی پکار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب ہم اس حتمی عمل کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ یہ وہ عمل جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی ہے اور جس کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ عمل عرض سے پہلے رد نہیں ہوگا۔ یہ یقین کیجئے، یہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوگا جہاں آپ کو مایوسی اور بے چینی سے مکمل نجات مل جائے گی۔ ہمارے اس عمل میں کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ یہ مختصر، جامع اور فوری نتیجہ دینے والا ہے۔ یہ عمل جیسا کہ ہم نے بات کی 3 روحانی ستونوں پر قائم ہے، یا عزیزو یا لطیفو کی طاقت، تسبیح یونس کا راز اور یقین کی قوت۔ تہجد میں عمل کا مکمل طریقہ اور تلقین۔ محترم عزیزو، رات کے اس آخری پہر میں سب سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کر لیں۔ 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور بیٹھ جائیں۔ استغفار کی تسبیح اور درود پاک سے آغاز۔ آپ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کا عمل اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے پاکیزہ ہو جائے۔ اس استغفار کے ذریعے آپ اپنے اور عرش کے درمیان موجودہ تمام گناہوں کے پردے ہٹا رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے ناموں سے غلبہ اور نرمی کا حصول۔ اب آپ اپنے رب کے 2 ناموں کو پکاریں جن میں آپ کی پریشانی پر غلبہ، عزت اور اس مشکل سے نکلنے میں نرمی، لطافت چھپی ہوئی ہو۔ آپ نے 100 مرتبہ نہایت توجہ اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا لطیفو۔ اس ذکر سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے وہ ذات جو غالب بھی ہے اور اپنے بندوں پر خفیہ مہربانیاں کرنے والی بھی ہے، میری اس مشکل کو اپنے غلبے سے ختم کر دے اور اس نرمی سے میرے حق میں آسانی کر دے۔ یہ ذکر آپ کے اندر سے خوف، مایوسی اور دنیاوی کمزوریوں کو نکال باہر کرے گا۔ محترم عزیزو، تسبیح یونس کی نورانی پکار اور اب میرے عزیزو وہ حتمی وقت ہے جب آپ وہ تسبیح پڑھیں گے جس کی قسم خود اللہ نے کھائی اور جو آپ کی دعا کو فوراً قبول کروائے گی۔ یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی پکار ہے۔ آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل یقین اور گہرے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں جیسی تاریکی میں اس تسبیح کی ایک سانس میں آپ کا یہ یقین شامل ہو کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے اور یقیناً میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قصور آپ کا ہے اور تعریف صرف اللہ کی، تو اللہ کی غیرت اور رحمت
जोश में आती है और वो फरमाता है मेरा बंदा मान गया, अब इसे कैसे मायूस कर सकता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की निजात इसी तस्वीर के साथ मशरूत थी और अल्लाह का वादा है कि हर वक्त मोमिन के निजात का जरिया है दुआ और मुकम्मल भरोसा। इसके बाद आप दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर दोनों हाथ उठाकर जैसे कोई डूबा हुआ इंसान मदद के लिए हाथ फैलाता है, रो रो कर अपने रब से अपनी तमाम हाजात तलब करें। यकीन रखें आपने तहज्जुद में अल्लाह के महबूब कालिमात पढ़े, आपकी हालत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी आजिज़ी वाली है और अल्लाह का वादा है कि वो इस वक्त की दुआ रद्द नहीं करता। मेरे अजीजों, यहाँ एक मुस्तनद वाक़या शामिल करना चाहता हूँ जो आपको इस तस्बीह की और तहज्जुद की ताकत पर मजीद यकीन दिलाएगा। एक मरतबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और माली तंगी की शिकायत की। आपने इसे इस्तग़फ़ार की तलकीन की। दूसरा आया और औलाद ना होने की शिकायत की। आपने इससे भी इस्तग़फ़ार की तलकीन की। तीसरा आया और खेतों में बारिश ना होने की शिकायत की। आपने इससे भी इस्तग़फ़ार की तलकीन फरमाई। जब लोगों ने पूछा कि आपने हर एक को एक ही नुस्खा क्यों दिया, तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में यही सूरत नूह की आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के बदले में माल, औलाद और बारिश अता करने का वादा किया। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि इस्तग़फ़ार और अल्लाह का जिक्र जो तहज्जुद में किया जाता है यह हर मुश्किल का इलाज है। आपकी बीमारी हो या कर्ज, आपकी नौकरी का मसला हो या घर का सुकून, अल्लाह का वादा है कि वो इस्तग़फ़ार और जिक्र के बदले में तमाम नेमतें अता फरमाएगा। आपने रात की तन्हाई में अल्लाह को पुकारा है तो ये अमल अर्श से पहले रद्द नहीं होगा। आपको सिर्फ सच्चे दिल से तहज्जुद में खड़े होकर ये यकीन करना है कि आपकी मुश्किल अब खत्म हो चुकी है। मोहतरम अज़ीज़ों, आपने आज तहज्जुद का वो रास्ता जान लिया जो हर पुकार को अर्श तक ले जाता है और हर हाजत को पल में पूरा कर देता है। अगर आपने इस अमल को पूरा यकीन के साथ करने का इरादा कर लिया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम जैसे या वहाबू, ए खूब अता करने वाले, या लतीफ़ू लिख कर इस नेकी का आगाज करें और हमें अपनी नीयत से आगाह करें। अगर यह रूहानी रहनुमाई आपके लिए फ़ायदा मंद रही है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे हौसला अफजाई करें और इस इल्म को शेयर करके अपने दोस्तों को भी तहज्जुद की इस पुकार का हिस्सा बनाएं। मजीद रूहानी और दुरूस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह ताला आपके तमाम अमाल को कबूल फरमाए और तहज्जुद की इस मुबारक घड़ी में आपकी हर दुआ और हाजत को फौरन पूरा फरमा दे। खुदा हाफिज और अल्लाह निगहबान।